رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور اپنے سامنے پیشانی اور ماتھا ٹیکنے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں پر کہا جائے سنا جائے اللہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ کا آخر ہے۔ گزشتہ ہفتے میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ رجب کے فضائل اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر اپنے پاس اپنے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یعنی معراج کرایا۔ اگرچہ اور بھی اقوال ہیں لیکن اکثر مؤرخین نے لکھا ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، اسی بات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے میری ذات، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کہ جس نے اپنے مخصوص بندے کو، مخصوص نبی کو، مخصوص اور مکرم بندے کو جس نے اپنے پاس بلایا، جس نے پہلے مسجد حرام سے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی بلایا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر بلایا۔ معراج کے 2 مرحلے، پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، ایک سفر یہ۔ دوسرا مرحلہ دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں پر جانا، یعنی سدرۃ المنتہی عرش معلی تک جانا۔ یہ 2 مرحلے، 2 سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں ہوئے۔ تاریخ انسان میں، تاریخ دنیا میں اس سے لمبا سفر، اس سے بڑا سفر نہ آج تک ہو سکا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ اور لوگ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، سعودی کا ہو، لندن کا ہو، امریکہ ہو، لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ سب اس کے آگے کم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچا اور نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امین سے پوچھو، وہاں تک منتہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا، ان کی قوم نے ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت اپنے نبی سے کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھ کر ایمان کو قبول کر لے، نبی نبوت کو قبول کر لے، رسالت کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلایا، آپ کی پیغمبری کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے معجزہ ظاہر کر کے دکھایا اور کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، دوسرے کام کرتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس ڈنڈے کو، اس عصا کو نیچے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ڈال دیا۔ قرآن مقدس
کہ وہ ڈنڈا اور عصا فوراً بڑا اژدہا بن گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہاتھوں سے اللہ نے معجزہ ظاہر کرایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم موسیٰ کا انکار کر رہی تھی، وہ قوم خدا کا انکار کر رہی تھی، وہ قوم عذاب کا انکار کر رہی تھی، وہ قوم معجزہ کا انکار کر رہی تھی. تو اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ ہے، جب کسی نبی کو جھٹلایا جاتا ہے، جب کسی نبی کو پریشان کیا جاتا ہے، جب کسی کی نبی کی نبوت کو جھٹلایا اور انکار کیا جاتا ہے، رسالت کو انکار کیا جاتا ہے، جھٹلایا جاتا ہے، اللہ رب العزت عذاب بھیجنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ظاہر کرا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر نبوت کا بھی اقرار کر لے، رسالت کا بھی اقرار کر لے، پیغمبری کا بھی اقرار کر لے اور خدا کی خدائی کا بھی اقرار کر لے. یہی مسئلہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. مکہ والوں نے، طائف والوں نے کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں کہ شاید کسی صحابی پر یا ہم پر وہ پریشانیاں نہیں آ سکتے، اگر آئے تو برداشت نہیں کر سکتے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو توڑا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئی. آپ کے چچا کا بھی انتقال، آپ کی بیوی کا بھی انتقال، آپ کے بیٹے کا بھی انتقال، کتنی مصیبتیں. اللہ نے دیکھا کہ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے باوجود، اتنی تکلیفیں جھیلنے کے باوجود میرا نبی مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی کی بات بھی مکہ والے نہیں مان رہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ نہیں مان رہا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اقرار کرانے جا رہے، رسالت کا اقرار کرانے جا رہے. ان کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. وہ انکار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے پھر معجزہ ظاہر کر کے دکھایا کہ دیکھو اب میں تمہیں وہاں بلاؤں گا جہاں کوئی نہیں بلا سکتا.